یہ حسین منظر کے بعد بڑے بھائی جناب جوہر اشالوی صاحب کی خوبصورت نعتیہ شاعری آپ نے سماعت کیا ہے۔ حضرات یقیناً ابھی کا جو لمحہ ہے یہ حافظ قرآن کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے اور ان کے جتنے چاہنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بڑا خوش نصیب لمحہ ہے نا۔ چراغ فکر ہمیشہ بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر ہمیشہ بجھا کے سوتے ہیں، وہی نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ قسم سے خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنے باپ کا تلوا دبا کے سوتے ہیں۔ شعر بہت بڑا تھا، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے استقبال نہیں کیا۔ حضرات بہت سارے لوگ تعریف پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یقیناً لوگ باپ کی جگہ ماں کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں، ہے نا، مگر الحمدللہ ماں کی عظمت اپنی جگہ، باپ کی شان اپنی جگہ ہے نا، اپنی جگہ۔ باپ 40 ڈگری ٹمپریچر میں جلتا ہے پردیش میں اور ماں جلتی ہے چولہے پر، تب جا کر ایسا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک ماں بہنوں کے لیے بھی میں قطع پڑھوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ چراغ فکر ہمیشہ بجھا کے سوتے ہیں، وہی نصیب کے شمع جلا کے سوتے ہیں۔ قسم سے خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنے باپ کا تلوا دبا کے سوتے ہیں۔ ہاں، غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، قطعات بہت یاد رہتے ہیں، کبھی کبھی ذہن کے حاشیے سے نکل جاتا ہے، ذہنی تو ہے نا۔ غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر پہ سورہ رحمان لگتا ہے۔ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی پروگرام شروع ہوا ہے نا۔ غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر پہ سورہ رحمان لگتا ہے۔ بھلا دنیا کی تیرے قدموں سے لگتی ہے، اگر گھر میں نہ ہو باتوں میں گھر بھی نہیں رہنا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت خوب۔ دنیا کی تیرے قدموں سے لکھتی ہے، اگر گھر میں نہ ہو ماں تو وہ گھر ویران لگتا ہے، اگر گھر میں نہ ہو ماں تو وہ گھر ویران لگتا ہے۔ حضرات محترم، اس وقت میں کیا آپ سے کہوں، میرے خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ چراغ محبت ہے، جہاں تک چاہو جلاتے چلے جاؤ، ہے نا۔ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرتے چلے جاؤ، رب کا انعام ہو ہی جائے اور ہوتا ہی ہے۔ حضرات محترم، یہ رسول اعظم کانفرنس ہے، اس میں جتنے ہمارے معزز مہمان ہیں میں سب کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ جب یہاں سے جائیں تو یہ جامعہ کے لیے دعائیں کریں۔ حضرات محترم، ایک قطعہ میں پڑھ دوں، بہت پہلے میں سوچا تھا کہ وہ قطعہ پڑھوں گا خواجہ پیا کی شان میں، ہے نا، ہندوستان کے راجہ کی شان میں چاہ رہا تھا کہ قطعہ پڑھوں گا۔ وہ قطعہ یہ تھا جناب زمزم و کوثر ہی کے وقت چاہ رہا تھا مگر موقع نہ مل سکا، مگر میں ابھی پڑھوں گا کہ یہی کہتا ہے ہر ہندوستانی کیوں نہیں آتا۔ ابھی سے بالکل مشاعرہ کا ماحول ابھی سے آپ مشاعرہ کا ماحول تیار کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ پاچپور علمی ادبی سے زمین ہے، جہاں سے اٹھنے والی جو دھواں ہے وہ بھی اپنے آپ میں علم و ادب لے کر سمجھ لیجئے، یہاں سے آپ مشاعرے کی شروعات ہو رہی ہے نا، کہ یہی کہتا ہے ہندوستانی کیوں نہیں آتا، میرے خواجہ پیاسا بن کر ثانی کیوں نہیں آتا، انا ساگر سمٹ کر آ گیا چھوٹے سے کوزے میں، حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا۔ بہت عمدہ، بہت خوب۔ حسین پاک کہہ دیتے تو پانی کیوں نہیں آتا۔ شکریہ آپ کی محبتوں کا جناب معظم رضا کلکتوی، یہ ہمارے رفیق درس بھی رہے ہیں اور ہمارے بہت ہی خاص دوست بھی ہیں۔
ہے نا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو میں ایک قطع پڑھ رہا تھا, ایک قطع اور پڑھوں گا, چونکہ اپنے جلسے میں قطعات پڑھنے کا وقت بہت کم ملتا ہے, مگر آج میں یہ سوچا ہوں کہ یہاں سے مشاعرے کی شروعات ہی جب ہو رہی ہے تو پھر ٹینشن لینے کی بات کیا ہے. ہمارے تمام ذمہ داران ایک مرتبہ یہاں سے لے کر وہاں تک اپنے ہاتھوں میں فضا میں لہرا کر کہیے یا رسول اللہ, کہیے یا رسول اللہ. حضرات محترم, ایک قطع میں پڑھتا ہوں, سنیے گا کہ بالکل کھڑا نہ رہ سکا, ایک دم سے گر گیا. میرے استاذ محترم ناظرہ سے لے کر پورے 30 پارہ قرآن مقدس انہوں نے مجھ کو حفظ کرایا. حضرت حافظ وقاری سجاد رضا صاحب قبلہ ممبر شریف پہ بیٹھے ہیں. الحمدللہ ایسے مشرف استاذ ہو تو شاگرد بھی ادیب گوہر نظر عالم جیسا نظر آتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں پڑھوں کہ بالکل کھڑا نہ رہ سکا, ایک دم سے گر گیا. غم اس کو تھا شدید, اسی غم سے گر گیا جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے. ارے کعبے کا بھی خدا کی قسم سے گر گئے, گود میں سرکار آ گئے, کعبے کا بت خدا کی قسم دھم سے گر گیا. جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے, کعبے کا بت خدا کی قسم دھم سے گر گیا. زمزم بھائی ایک اشارہ کیا تھا جوہر بھائی کہ میرے رسول سا صادق نہیں, امین نہیں, ہے نا؟ ماشاءاللہ یہ اسماعیلی صاحب ہیں, علامہ سید گلزار اسماعیل واسطی کے مرید ہیں. سبحان اللہ. میں قطع کیا پڑھ رہا تھا, میرے رسول سا صادق نہیں, امین نہیں, پڑھ احوال صحابہ گر تجھ کو یقین نہیں. نبی کو گود میں لے کر یہ حضرت آمنہ بولی, میرے لال کے جیسا کوئی حضرت نبی کو گود میں لے کر نبی کو گود میں لے کر یہ حضرت آمنہ بولی, میرے رسول کے جیسا کوئی حسین نہیں, میرے رسول کے جیسا کوئی حسین نہیں. رسول اعظم کانفرنس 28 سالوں سے یہ نگر پریشد تاجپور میں ہو رہا. الحمدللہ, الحمدللہ, یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ بچے تاجپور سے نکل کر ان کے ہندوستان میں نبی کی دین کی اشاعت کریں گے انشاءاللہ. حضرات اب جناب زمزم و کوثر صاحبان کلکتبی ہے نا, کون ہے جناب زمزم و کوثر جو سب سے فرسٹ میں اپنی مت بھری آواز سے آپ کے دل کو جیت لیا تھا. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تاجپور والوں کو یا تو دل دے کے جاؤں گا یا دل لے کر جاؤں گا. انہوں نے پہلے ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تاجپور والوں کا دل لے کر جاؤں گا یا دل دے کر جاؤں گا. الحمدللہ جناب زمزم و کوثر کے نعتیہ شاعری کے بعد, جناب جوہر صاحب کے نعتیہ شاعری کے بعد میں تو کاغذ اور قلم پر لکھ دیا تھا کہ یہ جلسہ ہزاروں جلسے پر آ رہی ہے. میں نے لکھ دیا تھا, اور یہ کیا ہے, یہ مدینے والے تاجدار کا فیضان ہے. سبحان اللہ, یہ مدینے والے تاجدار کا فیضان ہے. آئیے اب میں بلا تاخیر شہنشاہ نغمات بالطریب گلشن مدینہ جناب زمزم و کوثر صاحبان کلکتبی کو آپ کی سماعتوں کو میز پر رکھتا ہوں. آپ لوگ تیار ہیں؟ مگر فری میں نہیں, کہیے سبحان اللہ. قاری نثار صاحب سے میں نے اخذ کیا. چلیے ایک نعرہ لگائیے, زوردار نعرہ. مجمع ابھی ٹوٹا نہیں ہے, مجمع ابھی ٹوٹا نہیں ہے, بلکہ یہ مجمع ابھی چلے گا انشاءاللہ. پورا مجمع نعرہ لگائیے, جو لوگ جہاں ہیں وہی رہیے, کوئی شکایت نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اعظم کانفرنس, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, جشن دستار حفظ. تعصب نے جنہیں مارا بلندی تک نہیں پہنچے, چھت تو چھت ہے وہ تو پہلی سیڑھی تک نہیں پہنچے.
यकीन पुख्ता नहीं जिनका रहा माँ की दुआओं पर, समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे। और रजा के शायरी पर वो चले हैं तबसरा करने, जिनके हाथ भी अभी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कुछ न कुछ सोचे। बरेली के इमाम अहमद रजा के जो बरेली तक नहीं पहुंचे। जमजम भाई गुल गई, गुलशन गई, गुल की बारी आ गई। आइए जमजमो कौसर आपकी बारी आ गई।